خطبہ نمبر 153 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، گمراہوں اور غافلوں کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمراہوں کا ذکر۔ یہ انسان اللہ کی طرف سے مہلت کی منزل میں ہے، غافلوں کے ساتھ تباہیوں کے گڑھے میں گر پڑتا ہے اور گناہگاروں کے ساتھ صلح کرتا ہے۔ نہ اس کے سامنے سیدھا راستہ ہے اور نہ قیادت کرنے والا پیشوا۔ غافلوں کی صفات۔ یہاں تک کہ جب پروردگار نے ان کے گناہوں کی سزا کو واضح کر دیا اور انہیں غفلت کے پردوں سے باہر نکال لیا، تو جس سے منہ پھراتے تھے اسی کی طرف دوڑنے لگے، اور جس کی طرف متوجہ تھے اس سے منہ پھرانے لگے۔ جن مقاصد کو حاصل کر لیا تھا ان سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور جن حاجتوں کو پورا کر لیا تھا ان سے بھی کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہوا۔ دیکھو، میں تمہیں اور خود اپنے نفس کو بھی اس صورتحال سے ہوشیار کر رہا ہوں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس سے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ صاحب بصیرت وہی ہے جو سنے تو غور بھی کرے اور دیکھے تو نگاہ بھی کرے، اور پھر عبرتوں سے فائدہ حاصل کر کے اس سیدھے اور روشن راستے پر چل پڑے جس میں گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے پرہیز کرے اور شبہات میں پڑ کر گمراہ نہ ہو جائے۔ اپنے نفس کے خلاف گمراہوں کی اس طرح مدد نہ کرے کہ حق کی راہ سے انحراف کر لے، یا گفتگو میں تحریف سے کام لے، یا سچ بولنے میں خوف کا شکار ہو جائے۔ موعظہ۔ میری بات سننے والو، اپنی مدہوشی سے ہوش میں آ جاؤ اور اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ سامان دنیا مختصر کر لو اور ان باتوں میں غور و فکر کرو جو تمہارے پاس پیغمبر امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آئی ہیں، اور جن کا اختیار کرنا ضروری ہے اور ان سے کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ جو اس بات کی مخالفت کرے اس سے اختلاف کر کے دوسرے راستے پر چل پڑو اور اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ فخر و مباحات کو چھوڑ دو، تکبر کو ختم کر دو، اور قبر کو یاد کرو کہ اسی راستے سے گزرنا ہے، اور جیسا کرو گے ویسا ہی نتیجہ بھی ملے گا، اور جیسا بو گے ویسا ہی کاٹنا ہے، اور جو آج بھیج دیا ہے کل اسی کا سامنا کرنا ہے۔ اپنے قدموں کے لیے زمین ہموار کر لو اور اس دن کے لیے سامان پہلے سے بھیج دو۔ ہوشیار ہوشیار اے سننے والو، اور محنت محنت اے غفلت والو۔ یہ باتیں مجھ جیسے باخبر کی طرح کوئی نہ بتائے گا۔ دیکھو، قرآن مجید میں پروردگار کے مستحکم اصولوں میں جس پر ثواب و عذاب اور رضا و ناراضگی کا دار و مدار ہے، یہ بات بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں کسی قدر محنت کیوں نہ کرے اور کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو جائے، اگر دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہے اور درج ذیل خصلتوں سے توبہ نہ کرے، تو اسے یہ جد و جہد اور اخلاص عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ عبادت الہی میں کسی کو شریک قرار دے دے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے کسی کو ہلاک کر دے، ایک کے کام پر دوسروں کو عیب لگا دے، دین میں کوئی بدعت ایجاد کر کے اس کے ذریعے لوگوں سے فائدہ حاصل کرے، لوگوں کے سامنے دو رخی پالیسی اختیار کرے، یا دو زبانوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس حقیقت کو سمجھ لو کہ ہر شخص اپنی نظیر کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ یقیناً چوپایوں کا سارا ہدف ان کا پیٹ ہوتا ہے، اور درندوں کا سارا نشانہ دوسروں پر ظلم ہوتا ہے، اور عورتوں کا سارا زور زندگانی دنیا کی زینت اور اس میں فساد پر ہوتا ہے۔ لیکن صاحبان ایمان، خضوع و خشوع رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والے، اور اس کی بارگاہ میں ترساں اور لرزاں رہتے ہیں۔